تو میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اپنے نفاق سے، منافقت سے توبہ کر لی تھی اور اپنے فاسد معاملات کو سنوار لیا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا تھا، اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا تھا اور صرف اسی کی اطاعت میں، اسی کی رضا میں اپنی زندگی گزاری تھی۔ تو اب ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جنت کے بلند درجات میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے اور انہیں ان کا سابقہ نفاق کوئی نقصان نہ دے گا، اور ان قریب اللہ پاک مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا جس میں یہ نفاق سے سچی توبہ کرنے والے بھی شریک ہوں گے۔ اور اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ پاک تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اور اللہ پاک کی شان ہے کہ وہ شکر گزار مسلمانوں کی قدر کرنے والا بھی ہے اور انہیں جاننے والا بھی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے، کون کیسا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر اللہ کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ تو ایمان اور شکر یہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں قدردان بھی ہوں، میں قدر کرنے والا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ کون کیا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسے کریم مالک کی نافرمانی سے بچتے رہیں، اور اگر گناہ ہو جائیں تو توبہ کر لیا کریں۔ اب اگلی آیت سے چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 148۔ اللہ کریم فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ ترجمہ: بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک قول یہ ہے کہ بری بات کے اعلان سے مراد کسی کے پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرنا ہے، جیسے کسی کی غیبت کرنا یا کسی کی چغلی وغیرہ کرنا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی شخص کسی کے پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ بری بات کے اعلان سے مراد گالی دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو گالی دے، اور مسلمان سے یہ بعید ہے کہ وہ گالیاں نکالے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اسے گالی دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپس میں گالی دینے والے دو آدمی جو کچھ کہیں تو وہ یعنی اس کا وبال شروع کرنے والے پر ہے، جب تک مظلوم حد سے نہ بڑھے۔ تو یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ بری بات کا اعلان کرنا، بری بات کھلے عام کرنا، ویسے تو بری بات کرنی ہی نہیں چاہیے، مزید بری بات کو اعلانیہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہم اچھی بات کریں۔ یہ آیت مبارکہ کیوں نازل ہوئی، اس کے شان نزول کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ ایک شخص ایک قوم کا مہمان تھا اور انہوں نے اچھی طرح اس کی میزبانی نہ کی۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو ان کی شکایت کرتے ہوئے وہاں سے نکلا۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ ایک شخص سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں زبان درازی کر رہا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، وہ باز نہ آیا، ان کے خلاف باتیں کرتا رہا۔ تو ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دے دیا، جو وہ بول رہا تھا اس کا جواب دے دیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا، اور میں نے ایک مرتبہ جواب دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کھڑے ہوئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ اس کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ بری بات کو اعلانیہ کہا جائے۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے شان نزول جو مہمان نوازی نہ کرنے کے حوالے سے تھا، تو اس میں ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو میزبان کی مہمان نوازی سے خوش نہیں ہوتے، اگرچہ گھر والے نے کتنی ہی تنگی سے کھانے کا اہتمام کیا ہو۔ خصوصاً رشتہ داروں میں اور بالخصوص سسرالی رشتہ داروں میں مہمان نوازی پر شکوہ شکایت عام ہے۔
ایک کھانا بنایا تو اعتراض ہوگا کہ 2 کیوں نہیں بنائے، 2 بنائے تو اعتراض ہوتا ہے کہ 3 کیوں نہیں بنائے، نمکین بنایا تو میٹھا کیوں نہیں بنایا، میٹھا بنایا تو فلاں میٹھا کیوں نہیں بنایا۔ الغرض یہ کہ بہت سے مہمان ظلم اور زیادتی اور ایذا رسانی سے باز نہیں آتے، اچھی خاصی ان کی خاطر مدارت کی ہو، پھر بھی وہ پیچھے سے دوسروں کے آگے باتیں کرتے ہیں۔ اور اس کا نظارہ دعوتوں میں جب بڑی دعوتیں ہوتی ہیں وہاں پر بھی بہت دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک بندے نے لاکھوں روپے کی دعوت کی، بعض اوقات کروڑوں کی دعوت کی، لیکن باہر نکل کر جانے والے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز اچھی بات نہیں ہے۔ حدیث مبارک میں مہمان کو حکم دیا گیا ہے کہ کسی مسلمان شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس اتنا عرصہ ٹھہرے کہ اسے گناہ میں مبتلا کر دے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اسے گناہ میں کیسے مبتلا کرے گا؟ ارشاد فرمایا، وہ اپنے بھائی کے پاس ٹھہرا ہوگا اور حال یہ ہوگا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جس سے وہ اس کی مہمان نوازی کر سکے۔ تو مہمان کو آداب سکھائے گئے ہیں اسلام میں کہ وہ مہمان اس طرح بنے کہ نہ سامنے والے پر بوجھ بنے، اور نہ ہی جب اس کی مہمان نوازی سے باہر جائے تو میزبان کی کوئی برائی کرے، کوئی غلط چیز دیکھی ہو تو وہ بیان کرے، یا اس کا کوئی عیب کرے، یا کوئی اس کی چغلی کرے، یا کوئی غیبت کرے، یا اس پر تہمت لگائے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں مظلوم کو ظلم بیان کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یہاں پر یہ فرمایا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مظلوم حاکم کے سامنے ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں، اور اس سے ہزارہا مسائل معلوم ہو سکتے ہیں۔ حدیث کے راویوں کا فسق یا عیب وغیرہ بیان کرنا، چور یا چھیننے والے، غصب کرنے والے کی شکایت کرنا، ملک کے غداروں کی حکومت کو اطلاع دینا، یہ سب جائز ہے۔ غیبت کے جواز کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب کسی نہ کسی بڑے فائدے کی وجہ سے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ ترجمہ، اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر، یا کسی کی برائی سے درگزر کرو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں ارشاد فرمایا کہ اگر تم کوئی نیک کام سب کے سامنے کرو، اعلانیہ کرو یا چھپ کر، یا کسی کی برائی سے درگزر کرو، تو یہ افضل ہے، کیونکہ اللہ پاک سزا دینے پر ہر طرح سے قادر ہونے کے باوجود اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر کرتا اور انہیں معاف فرماتا ہے۔ لہٰذا تم بھی اپنے اوپر ظلم و ستم کرنے والوں کو معاف کر دو اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرو۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ ظالم سے بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، لیکن ظالم سے بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود اس کے ظلم پر صبر کرنا اور اسے معاف کر دینا یہ بہتر ہے اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اسی چیز کے بارے میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہو۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر ہی سب سے بہتر ہے۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمت والے کام کرنے کی طرف آگے بڑھے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سے کون تیری بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ مخلوق خدا پر شفقت و رحم کرنا اللہ پاک کو بہت محبوب ہے۔ احادیث میں لوگوں پر شفقت و مہربانی
اور رحم کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں کی بادشاہت کا مالک تم پر رحم کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کی مدد چھوڑے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش میں ہو اللہ پاک اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے، اور جو شخص مسلمان سے کسی ایک تکلیف کو دور کرے اللہ پاک قیامت کی تکالیف میں سے اس کی ایک تکلیف دور کر دے گا، اور جو شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ پاک قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی توقیر نہ کرے اور اچھی بات کا حکم نہ دے اور بری بات سے منع نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں اچھا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور جس کے شر سے امن ہو، اور تم میں برا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور جس کے شر سے امن نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم لوگوں کے بھلے والے کام کریں، لوگوں کو معاف کریں، درگزر کریں، دل بڑا رکھیں اور لڑائی جھگڑا کرنے والے نہ بنے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ ترجمہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پر تو ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں، تو یہی لوگ پکے کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ آیت مبارکہ یہود و نصارہ کے متعلق نازل ہوئی کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے میں فرق کرتے ہیں، اس طرح کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں پر نہ لائیں، اور انہی کے متعلق فرمایا کہ یہ پکے کافر ہیں، کیونکہ صرف بعض رسولوں پر ایمان لانا کفر سے نہیں بچاتا بلکہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایک نبی کا انکار بھی تمام انبیاء علیہ السلام کے انکار کے برابر ہے۔ اگلی آیت میں فرماتا ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بين احد منهم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا۔ ترجمہ، اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں فرق نہ کرے تو ان قریب اللہ انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں سے اجر اور ثواب کا وعدہ ہے، اور اس میں کبیرہ گناہوں کے مرتکب بھی داخل ہیں، کیونکہ وہ اللہ پاک اور اس کے رسولوں پر تو ایمان رکھتے ہیں۔ معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ کبیرہ گناہ کرنے والے ہمیشہ عذاب جہنم میں رہیں گے۔ اس آیت سے ان کے اس عقیدے کا غلط ہونا ثابت ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ جو لڑنا ہے آپس میں یہ تو گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے، لیکن ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کہا۔ تو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کفر نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو مومن فرما رہا ہے۔ مزید صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید لباس پہن کر آرام فرما رہے تھے۔ پھر میں دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو بندہ یوں کہے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی وعدے پر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوا۔ میں نے عرض کی خواہ اس نے بدکاری یا چوری کی ہو، ارشاد فرمایا خواہ اس نے بدکاری یا چوری کی ہو۔ میں نے پھر عرض کی اگرچہ اس نے بدکاری یا چوری کی ہو، ارشاد فرمایا اگرچہ اس نے بدکاری یا چوری کی ہو۔ میں نے پھر عرض کی خواہ اس نے بدکاری یا چوری کی ہو، ارشاد فرمایا خواہ اس نے بدکاری یا چوری کی ہو، خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یعنی کسی بھی طرح اللہ تبارک و تعالی جو ایمان والے ہیں ان کو بہرحال جنت میں داخل ضرور فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہے۔ تو ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہے، کیونکہ کافر نہ تو کبھی جنت میں جائے گا اور نہ ہی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، بلکہ جنت میں صرف مسلمان جائیں گے اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی صرف مسلمانوں کو نصیب ہوگی، اگرچہ وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں۔ یاد رہے کہ اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پر کہ مومن کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا۔ چنانچہ شرح عقائد نصفیہ میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اہل قبلہ میں سے جو شخص بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کے لیے دعا و استغفار بھی کی جائے گی، اگرچہ اس کا کبیرہ گناہ میں مبتلا ہونا معلوم ہو۔ حالانکہ اس بات پر پہلے ہی امت کا اتفاق ہے کہ مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز جنازہ اور دعا اور استغفار جائز نہیں۔ تو پتہ چلا کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب بھی مسلمان ضرور ہے۔ شرح فقہ اکبر میں ہے، ہم خارجیوں کی طرح کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کریں گے، اگرچہ وہ گناہ کبیرہ ہو، البتہ اگر وہ کسی ایسے گناہ کو حلال جانے جس کی حرمت قطعی دلیل سے ثابت ہو تو پھر وہ کافر ہے۔ اور معتزلہ کی طرح کسی گناہ کبیرہ کرنے والے سے ایمان کا وصف ساقط نہیں کریں گے اور کبیرہ گناہ کرنے والے کو حقیقی مومن کہیں گے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایمان دل سے تصدیق کرنے اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، جبکہ عمل کا تعلق کمال ایمان سے ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی صرف دو چیزوں کی وجہ سے مشرک ہوتا ہے، غیر خدا کو معبود ماننے سے، اللہ کے علاوہ کسی کو مستقل بالذات ماننے سے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ کسی تیسری چیز سے آدمی حقیقتاً مشرک نہیں ہوتا۔ اور بعض احادیث وغیرہ میں جو کچھ کاموں کو بغیر کسی قید کے شرک یا کفر کہا گیا ہے، ان کی تعویلات و توجیحات علماء میں مشہور ہیں، یعنی یا تو وہاں کفر و شرک سے تشبیہ مراد ہوتی ہے یا اس کام پر شریعت نے شدت ظاہر کرنے کے لیے لفظ شرک استعمال کیا ہوتا ہے، یا وہاں شرک سے مراد وہ صورت ہوتی ہے کہ جب اس فعل کے ساتھ کوئی ایسا ارادہ یا اعتقاد ملا ہو جو توحید کے منافی ہو، جیسے غیر خدا کو سجدہ کرنا مطلقاً شرک نہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ارادہ شرک موجود ہو تو پھر یہ یقیناً شرک ہے۔ تو غیر شرک کو جہاں شرک کہا گیا ہو وہاں وہ حقیقی کفر و شرک مراد نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج اور بغیر توبہ کے مرنے پر دائمی جہنمی قرار پائے، کیونکہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ مسلمان کبیرہ گناہ کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے درس میں پھر ملاقات کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔